السلام علیکم دوستوں، آج ہم آپ کو یورپ کے ایک ایسے خوبصورت ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جہاں تاریخ، جدید ترقی، خوبصورت شہر اور مسلمانوں کی 800 سالہ شاندار تہذیب ایک ساتھ نظر آتی ہے۔ جی ہاں، آج بات کریں گے اسپین کی۔ یہ وہ ملک ہے جہاں ہر سال تقریباً 10 کروڑ سیاح آتے ہیں، جہاں ہزاروں پاکستانی اور بھارتی آباد ہیں، اور جہاں آج بھی اسلامی تہذیب کے آثار پوری شان کے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اس دلچسپ سفر کا۔ اسپین جنوبی مغربی یورپ میں واقع ایک ترقی یافتہ ملک ہے۔ اس کی آبادی تقریباً 5 کروڑ ہے، جبکہ رقبہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ دارالحکومت میڈرڈ ہے، جبکہ بارسلونا اس کا سب سے مشہور اور سیاحتی شہر سمجھا جاتا ہے۔ اسپین کی معیشت دنیا کی بڑی معیشتوں میں شمار ہوتی ہے۔ سیاحت، زراعت، صنعت اور سروس سیکٹر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے لوگ اوسط سالانہ آمدنی تقریباً 38,000 یورو ہے، جبکہ صحت، تعلیم اور ٹرانسپورٹ کا نظام انتہائی جدید ہے۔ دوستو، اسپین کی اصل پہچان صرف اس کی خوبصورتی نہیں بلکہ اس کی تاریخ بھی ہے۔ سن 711 عیسوی میں مسلمانوں کے سپہ سالار طارق بن زیاد نے 12,000 مجاہدین کے ساتھ اس سرزمین پر پہنچے۔ روایت کے مطابق انہوں نے ساحل پر پہنچ کر اپنی کشتیاں جلا دیں اور کہا کہ اب واپسی کا کوئی راستہ موجود نہیں، یا تو فتح ہوگی یا شہادت۔ چند ہی برسوں میں مسلمانوں نے پورے اندلس کو علم و انصاف اور تہذیب کا مرکز بنا دیا۔ قرطبہ، غرناطہ اور اشیلیا دنیا کے ترقی یافتہ ترین شہروں میں شمار ہونے لگے۔ قرطبہ میں دنیا کی عظیم لائبریریاں تھیں، جدید ہسپتال تھے، صاف ستھری سڑکیں تھیں، جبکہ اس وقت یورپ کے کئی شہر اندھیروں اور جہالت میں ڈوبے ہوئے تھے۔ مسجد قرطبہ آج بھی مسلمانوں کی عظمت کی یاد دلاتی ہے۔ اس کی تعمیراتی خوبصورتی اور پوری دنیا میں مشہور ہے۔ اگرچہ بعد میں اس کے اندر چرچ تعمیر کیا گیا، لیکن وقت بدلتا گیا۔ مسلمان حکمران آپس کے اختلافات اور عیش و عشرت میں مصروف ہو گئے، جبکہ دوسری طرف اسپین کی ساری ریاستیں متحد ہو گئیں۔ آخر 1492 میں غرناطہ میں بھی مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا اور 800 سال مسلم حکومت کا اختتام ہوا۔ آج بھی غرناطہ کا قہر الحمرا اس عظیم دور کی خاموش داستان سناتا ہے، جبکہ ہر سال لاکھوں سیاح آتے ہیں۔ اگرچہ آج بھی اسپین کی بات کریں تو یہ ایک جدید، محفوظ اور ترقی یافتہ ملک ہے۔ میڈرڈ ملک کا سیاسی اور معاشی مرکز ہے۔ یہاں شاہی محل، تاریخی چوک، عجائب گھر اور جدید مارکیٹ سیاحوں کی توجہ کا مرکز ہیں۔ دوسری طرف بارسلونا اپنی خوبصورتی، سیاحتی مقام، ساحلی پٹی اور جدید طرز تعمیر اور فٹ بال کلب کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہاں موجود ساگرانہ فلمیا چرچ دنیا کی منفرد ترین عمارتوں میں شمار ہوتا ہے، جس کی تعمیر 1 صدی سے بھی زیادہ عرصے میں کی گئی۔ دوستوں، اسپین میں پاکستانی کمیونٹی بھی کافی مضبوط ہے۔ اندازاً 80,000 سے زیادہ پاکستانی یہاں آباد ہیں، جن میں اکثر بارسلونا میں کاروبار کرتے ہیں۔ 2026 میں اسپین ایک نئی امیگریشن پالیسی بھی متعارف کرائی، جس کے تحت کئی غیر قانونی تارکین وطن کو قانونی حیثیت دی جا رہی ہے۔ اگر آپ اسپین جانا چاہتے ہیں تو وزٹ ویزا یا ورک ویزا کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ اسپین شنگن میں ممالک میں شامل ہے، اس لیے شنگن ویزا درکار ہوگا۔ تعلیم کے لیے بھی اسپین ایک بہترین انتخاب ہے۔ یونیورسٹیوں کی سالانہ فیس تقریباً 4 سے 8,000 یورو کے درمیان ہوتی ہے، جبکہ معیار تعلیم عالمی سطح پر تسلیم شدہ ہے۔ آخر میں اگر بات کی جائے اس کی، خوبصورت ملک ہی نہیں بلکہ ایک ایسی سرزمین ہے جہاں ہر شہر اپنی الگ کہانی رکھتا ہے۔ یہاں تاریخ بھی ہے، جدید ترقی، خوبصورت ساحل اور مسلمانوں کی عظیم تہذیب کی یادیں بھی۔ اگر آپ کو تاریخی سفر اور نئی ثقافتیں جاننے کا شوق ہے تو اسپین یقیناً آپ کی ٹریول لسٹ میں ہونا چاہیے۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسی دلچسپ اور معلوماتی سفر ناموں کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔